اور یاد رکھیے اگر میں ہارا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون ہارا، غیر مقلد ہارا، بلکہ لوگ کیا کہیں گے؟ اسلام ہار گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی باتوں کی وجہ سے، آپ کے عہدے پر آنے کی وجہ سے یہ قانون بدل جائے گا؟ اس ختم نبوت کی تحریک جس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر روانہ فرمایا تھا، روایات میں آتا ہے کہ 700 صحابہ شہید ہوئے۔ وسلم دنیا سے کوچ کر کے لشکر واپس آ گئے۔ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا معاملہ، واپس آ گئے حضور کے آخری ان لمحات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جیسے ہی یہ معاملہ ختم ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے صحابہ فارغ ہوئے، تو سب سے پہلا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو سنبھالنے کے بعد جو کیا وہ کیا تھا؟ مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر روانہ کا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کے صحابی کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ اگر اتنی بڑی تعداد ہم باہر بھیج دیں گے تو کہیں دشمن ہم پر حملہ نہ کر دیں، تو تھوڑا سا توقف کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا ہو اس کو ابو بکر روک نہیں سکتا۔ اور اس میں ایک اور پتے کی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں بعض روایات میں آتا ہے کہ 211، بعض میں آتا ہے 250 صحابہ کا انتقال ہوا پوری حیات طیبہ میں۔ جو جتنے بھی، وہ احد ہے، وہ بدر ہے، وہ تبوک ہے، وہ خندق، جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، کتنے صحابہ کا؟ میکسیمم روایات میں آتا ہے کہ 250 صحابہ کا انتقال ہوا۔ اور صرف اس ختم نبوت کی تحریک جس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر روانہ فرمایا تھا، روایات میں آتا ہے کہ 700 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ اندازہ کریے کتنا بنیادی عقیدہ ہے، کتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ 700 صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ ہمارے قریب کے دور میں 1953 میں، 1953 میں اللہ کی شان یہ ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہوتی ہے، اور اس وقت کی ریاست بہت زیادہ حامی تھی کس کی؟ قادیانیوں کی، احمدیوں کی، مرزائیوں کی۔ اللہ کی شان ہوتا کیا ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کی بارات لے کر جا رہی ہوتی ہے، اسے کچھ آواز آتی ہے، گولیوں کی آواز آتی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا جی یہ ختم نبوت کی تحریک ہے اور یہ لوگ عاشقان رسول پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ عاشقان رسول پر کیا کر رہے ہیں؟ فائرنگ کر رہے ہیں۔ وہ ماں واپس آتی ہے، براتیوں سے کہتی ہے میں معذرت کرتی ہوں، میں نے آپ کو اتنے دور بلایا ہے، میں نے بیٹے کو کسی اور محاذ پہ بھیجنا ہے۔ براتی چلے جاتے ہیں، بیٹے کو ماں کہتی ہے بیٹا میں چاہتی ہوں تیری شادی جنت میں ہو اور اس میں حضور کو بھی مدعو کروں۔ جس میں کس کو مدعو کروں؟ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ کہا کر بیٹے کو روانہ کر دیا۔ اللہ کی شان جب بیٹے کی میت واپس آتی ہے تو گولیاں پشت پہ نہیں لگی ہوتی، پر کس پہ لگی ہوتی ہیں؟ سینے پہ لگی ہوتی ہیں۔ یعنی بزبان حال کیا کہہ دیا کہ کیا عزت سے نہ مر جائیں نام محمد پر، ویسے بھی تو ایک دن مر جانا ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن کمال نہ ہو جائے، موت کا مزہ نہ آ جائے کہ کس پہ مر جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر جائیں۔ اسی طرح اسی تحریک میں عصر کے وقت ایک دن کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ تحریک تھوڑی سی دھیمی ہوئی، تو ایک بزرگ دیکھتے ہیں کوئی ہے نہیں، تو اپنے بچے کو، اپنے پوتے کو گود میں اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ دادے کی عمر 80 سال، پوتے کی عمر 7 سال، اور دادا نعرے لگا رہا ہے تاجدار ختم نبوت، اور بیٹا کہہ رہا ہے زندہ باد زندہ باد، اور گولیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔
اور ان ظالموں نے ان کے جسم کو گولیوں سے چھنی کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تحریک، یہ قانون جو پاس ہوا 1974 کے اندر، یہ کوئی آسانی سے پاس نہیں ہوا، بڑی قربانیاں لگی ہیں، بڑی جانیں لگی ہیں، بڑے لوگوں نے اپنے سپوت اس قانون کے تحفظ کے لیے، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنے بچوں کو لگایا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی باتوں کی وجہ سے، آپ کے عہدے پر آنے کی وجہ سے یہ قانون بدل جائے گا، یہ قانون ختم ہو جائے گا؟ تو یاد رکھنا، آپ جیسے بڑے آئے اور چلے گئے۔ یہ قانون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا قانون ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا قانون ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو بولے گا، ہمیں ہر کوئی عزیز ہے، ہمیں ہر کوئی پیارا ہے، لیکن اسے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، محمد کے تواسط سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ میری ہے نہ تیری ہے۔ ہم آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ ہمارے اپنے ہیں، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بات آئے گی تو پھر میرا آپ کا رشتہ کوئی نہیں، پھر میں آپ کو نہیں پہچانتا اور میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اس کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا۔ اور جن لوگوں نے قربانیاں دی انہیں دینی چاہیے تھی، اگر نہ دیتے تو ایمان پورا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایک موقع پر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور حضرت عمر سے پوچھا، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ مجھ سے اب یہ اندازہ لگائیں، یہ سوال ہر ایک سے نہیں ہوتا، یہ کسی پیارے سے ہوتا ہے کہ تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے۔ اب گوشہ تربیت میں تھے، کہا حضور اپنی جان کے علاوہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ایمان تو تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ میں تجھے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب اتنی بات ہوئی، کوئی بیچ میں بریک نہیں آئی، بیچ میں کوئی وقت نہیں گزرا، حضرت عمر فاروق نے کہا الآن، اللہ کے نبی اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اور حضور نے اس کو ایک موقع پر اور چڑھا کے بیان کیا، اس کی اور اہمیت بیان کی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری محبت میرے سے کیا اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، اپنی جان سے زیادہ نہیں ہو جاتی۔ تو میرے پیاروں، یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ تو ہم اپنے سب بھائیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیاروں، بعض اوقات تم ہمیں کیا کرتے ہو، مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج کرتے ہو۔ ہمارا مسلمان بہت برا ہو سکتا ہے، بہت گناہ گار ہو سکتا ہے، بہت خطا کار ہو سکتا ہے، بڑی برائیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو حضور کی محبت ایمان والے کے دل میں ہر دن بڑھتی ہے۔ جو ایمان کی کیفیت کل ہوتی ہے حضور کی محبت کی، وہ اگلے دن اس سے 2 گنا آگے بڑھ ہوتی ہے۔ انسان گناہگار سے ہی، انسان بدکار سے ہی، لیکن ایمان والا حضور سے جو عشق کرتا ہے، حضور سے جو محبت کرتا ہے، اس کو کبھی تم لوگ کیا کر نہیں سکتے، ختم کر نہیں سکتے۔ یہ ایسی محبت ہے، یہ ایسا عشق ہے۔ بلکہ محبت کے بارے میں کہا نا کہ محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور کر دے۔ محبت تو یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ معاملہ ہوا تو اچھی باتیں کی اور جب جان دینے کا معاملہ ہے تو پیچھے ہٹ گئے، نہیں 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 نہیں، بس پھر تو ہی تو۔ محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور کر دینا، سرائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور کر دینا۔ تو پیاروں، اپنی جان کیا کرنی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دینی ہے۔ تو پیاروں، اس ختم نبوت کے لیے الحمدللہ اب یہ حالات نہیں ہیں کہ ہم دلائل دیں، ہم مثالیں بیان کریں، ہم بتائیں کہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ اللہ کے فضل سے یہ قانون ثابت ہے، یہ عقیدہ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہماری نسلوں تک پہنچایا ہے، ہمیں اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو قادیانیوں کی کتابوں سے ان کا کفر ثابت کرنا کافی ہے۔ ان کا کفر ہم ان کی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم ان کو روایات پیش کریں، ہم قرآن پیش کریں، ہم حدیث پیش کریں۔ ایک بڑا مایہ ناز ایک مناظرہ ہوا، اللہ کی شان، ایک غیر مقلد عالم اور ایک قادیانی مناظر کے درمیان۔ مناظرہ یہ تھا کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی نہیں ہے، اور قادیانیوں کا چیلنج یہ تھا کہ یہ کیا ہے، اللہ کا نبی ہے۔ اب مناظرہ جب ہوتا ہے نا، چند شرائط رکھی جاتی ہیں، کچھ قانون بنایا جاتا ہے کہ آیا جی مناظر بیمار ہو گیا تو دوسرا آ سکتا ہے، آیا جو ہے نا یہ ایک دن کا نہیں ہوگا، کئی دن کا ہوگا، اور تیسری شرط رکھی کہ قرآن و حدیث کے باہر نہیں جائیں گے، اس کے اندر سے اس کا کفر کیا کریں گے، ثابت کریں گے۔ اب مناظرہ شروع ہوا۔ اب غیر مقلد عالم جو ہیں انہوں نے ایک روایت پیش کی۔ اب آگے جو بیٹھا تھا مرزائیوں کا یا قادیانیوں کا جو نمائندہ تھا، اس نے فوراً رد عمل میں کہا جی اس حدیث کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ رائے ہے، عبداللہ ابن عباس کی یہ رائے ہے، عبداللہ ابن مسعود کی یہ رائے ہے۔ تو پہلے تو بتاؤ نا ان میں سے کس کی رائے ٹھیک۔ اب یہ غیر مقلد عالم جو تھے یہ تھوڑا سا گھبرا گئے، یعنی یہ تو بڑا مکار قسم کا آدمی ہے، یہ بڑا ذہین قسم کا آدمی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آئیں بائیں کرنا شروع کر دی کسی طریقے سے یہ ٹائم پاس ہو جائے۔ کہتے ہیں شام ہوئی، وقت پورا ہوا، میں نے کہا کل مناظرہ ہوگا۔ وہ عالم کہتے ہیں جی میں چلا گیا ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمہ اللہ، حضرت ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہا حضرت اس طرح مناظرہ طے ہوا تھا، لیکن وہ بڑا بدبخت آدمی ہے، بڑا ذہین آدمی ہے، بڑا مکار آدمی ہے، میں اس کے آگے نہیں چل سکتا، اور یاد رکھیے اگر میں ہارا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون ہارا، غیر مقلد ہارا، بلکہ لوگ کیا کہیں گے، اسلام ہار گیا۔ وہاں پہ مسئلوں کو بھی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ جنگ کس کی ہوگی، اسلام کی، کہ اسلام ہار گیا اور قادیانی کیا ہو گئے، جیت گئے۔ اللہ کی شان، حضرت خالد محمود صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں مناظرہ کافی عرصے سے مناظر ہوں اور ایسے پروگرامات میں گیا ہوں تو میرے لیے مسئلہ کوئی نہیں، لیکن بتاؤ تو صحیح شرائط مناظرہ کیا رکھے ہیں۔ کہا جی حضرت قرآن و حدیث کے اندر بات ہوگی، اس کے باہر بات نہیں ہوگی۔ تو خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے یہ کیا کر دیا، مرزا قادیانی کا کفر تو اس کی کتابوں سے ثابت ہوگا، قرآن میں اس بدبخت کا نام کہاں آنا ہے، اس منحوس کا نام اللہ نے قرآن میں لکھنا ہے کہ آپ اس کا کفر قرآن سے ثابت کریں گے، اس کا کفر تو اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ کھولیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے کہا حضرت اب جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، میں تو یہاں سے گیا۔ اب اللہ کی شان، مناظرے کا وقت آیا تو سٹیج پر حضرت خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فروز ہوئے۔ اب جیسے ہی حضرت خالد محمود صاحب وہاں پر آئے نا تو وہ گھبرا گیا، اس نے کہا بھائی یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے، خالد محمود آ گیا تو فوراً اس نے کہا خالد محمود قرآن و حدیث سے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ تو خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یار میں پرانا مناظر ہوں، کئی دفعہ تیرے سامنے ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے مناظرہ ہوا ہے، تو میں جو طے ہو گیا اس سے باہر نہیں جاؤں گا، لیکن کم از کم عوام کو پتہ تو چلے نا مناظرے کی شرائط کیا ہیں۔ اس نے کہا ہاں یہ بتا لو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ میں بتانے کی اجازت دیتا ہوں۔ تو خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی ہمارے درمیان ایک مناظرہ کچھ شرائط طے ہوئی ہیں۔ کہا جی کیا شرائط؟ عوام سے کہا جی 2 شرائط ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر بات ہوگی، اس سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کم از کم آپ کو بھی ساتھ لے کر چلوں، آپ کو بھی بتاؤں کہ قرآن و حدیث کیا ہے۔ تو مجمع کو کہا کہ یہ تو بتائیں قرآن کسے کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جی اللہ کے فرمان کو قرآن کہا جاتا ہے۔
اب ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، 10 مرتبہ دہرایا کہ قرآن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے فرمان کو، اللہ کے احکام کو۔ جب یہ لوگوں کو یاد ہو گیا، کہا اب بتائیں حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہا جی حدیث کہتے ہیں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ کس کو؟ حضور کے فرمان۔ اب یہ بات بار بار دہرائی، بار بار دہرائی، بار بار دہرائی۔ اللہ کی شان کہ جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو گئی نا کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ نبی کے فرمان کو۔ قرآن کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے فرمان۔ اب جب یہ پیوست ہو گئی نا تو کہا کہ جناب اگر یہ مرزا قادیانی نبی تھا تو اس کا قول حدیث ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ حدیث۔ تو اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے میں اپنی کیوں حدیث اس کو مانیں گے تو اس کی کتابیں پیش ہوں گی۔ اس نے کہا میں معذرت کرتا ہوں، آپ مناظرہ جیت گئے، ہم مناظرہ ہار گئے۔ اب چھوٹے سے جملے سے کیسے وہ اللہ نے ان کو ذہانت عطا کی تھی؟ کیوں کہ اس کا کفر اس کی کتابوں میں لکھا ہے، اس کا کفر اس کی بنیادی چیزوں میں لکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ قادیانیوں کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کوئی دلائل نہیں چاہیے قرآن و حدیث سے، دلائل کے انبار لگے ہیں، لیکن ان کا اپنی کتابیں کافی ہیں ان کا کفر ثابت کرنے کے لیے، اس کے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس عقیدے کو ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے، حضور کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے، اور حضور کی محبت روز بروز ہمارے دلوں میں اور تیزی کے ساتھ بڑھائے۔ اور یہ یاد رکھیں جتنے بھی لوگ اٹھ رہے ہیں اور یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو اور حضور کی عزت کو وہ کم کریں گے، انہیں ہم یہ بتا دیں کہ میاں تو مٹ جائے گا، تجھے پیدا کرنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس، ان کی عزت، ان کی حرمت کل سے آج زیادہ ہوگی، کل سے آج زیادہ بڑھے گی۔ اور یہ بات خود بھی یاد رکھیں اور اپنی نسلوں کو پڑھاتے ہوئے اس دنیا سے جائیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے ہم سہ لیں گے، ہم پی لیں گے، برداشت کر لیں گے، لیکن جب بات آئے گی کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، تو ہم پھر کسی کو بھی گنجائش نہیں دیں گے، کسی کو بھی بولنے کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیں گے، ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، ہم سب کچھ سہ لیں گے، لیکن حضور کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا نا تو پھر تم ہمیں شدت پسند سمجھو، پھر ہمیں تم جذباتی سمجھو، پھر تم ہمیں سمجھو کہ یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، یہ نورانی قاعدہ پڑھنے والے، یہ جذبات سے باہر نکلنے والے۔ لیکن صرف یہ موقف تب آئے گا جب تم کس کی طرف دیکھو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو گے۔ حضور سے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی محبت، حضور کا عشق اور حضور کی اپنائیت عطا فرمائے، اور جو عقیدہ ہمارے والدین نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے کس کے بارے میں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں سکھلایا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی نسلوں تک پہنچائیں گے۔ عہد کرتے ہیں ہم اگلی نسلوں تک اس عہد کو پہنچائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔